أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع، کسی ایسے کام پر جو کہ اجتماعی ہو، لم یذہبوا، تو وہ نہیں جاتے، حتی یستأذنوہ، اجازت لیے بغیر۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان کو جس کو چاہو، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کے لیے چاہو آپ اجازت دے دیا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس وقت عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھدوانے کا ارادہ فرمایا، مسلمانوں کو جمع کیا۔ اس وقت سارے کے سارے لوگ مسلمان اس کام کے اندر مصروف تھے۔ اس وقت کسی کو اگر کسی کام سے جانا ہوتا تو حکم یہ تھا کہ وہ اجازت لے کر جائے، اور لیکن جو منافقین تھے وہ یا تو آتے ہی نہیں تھے، اور اگر آ جاتے تو بہانے سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے، اور بعض اوقات کسی کی آڑ بنا کر پھر وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ مخلص مسلمان صرف وہ ہیں جو بلا اجازت نہیں جاتے، اور بتا دیا کہ مومن کہلانے کا مستحق بھی کون ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے ویسی ہی چیز پسند نہیں کرتا جیسی اپنے لیے کرتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی فرما دیا، جو لوگ بلا اجازت چلے جاتے ہیں، جو لوگ اجتماعی کام میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ لوگ سچے پکے ایمان والے نہیں ہیں۔ کوئی مشاورت ہو، کوئی اجتماعی کام ہو، تو اس موقع پر چاہیے کہ اول تو جائے ہی نہ، لیکن اگر بہت ضروری ہو جانا تو اجازت لے کر جائے۔ تو اس طرح سے جو اجازت لے کر جانے والے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اپنے درمیان رسول کو بلانے کو ایسا نہ سمجھو کہ دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو، یعنی جیسے آپس میں ایک دوسرے کو برابر کے لوگ بلایا کرتے ہیں، تو رسول کو دعوت دینے کو یا رسول تمہیں دعوت دیں تو اس کو عام نہ سمجھو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا،
اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یتسللون منکم لوازا، جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، لوازا کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کس سے؟ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اس حکم کی خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ کہیں ان پر کوئی مصیبت آفت نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ان کو نہ آ پکڑے۔ یعنی برابر کا جو آدمی ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بلائے اور تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بعض اوقات جاتا ہے بعض اوقات نہیں جاتا، اور اسی طرح سے کبھی بغیر اجازت کے واپس بھی آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن یہاں نبی علیہ الصلاۃ کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو عام نہ سمجھو، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ انہیں ادب سے بلاؤ، یا محمد کہہ کر نام لے کر مت پکارو، ادب سے پکارو، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ادب سے نام لو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلاۃ جب بلائیں تمہیں کسی کام کے لیے تو یہ مت سمجھو کہ جیسے کوئی اور بلاتا ہے جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا کہ نہیں، یہاں پر جانا ضروری ہے، یہاں پر اختیار نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ذکر فرمایا کہ حضور کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی طرح نہ سمجھو، حضور اگر دعا فرمائیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قبول نہ ہو، وہ ایسا نہیں ہے جیسے عام لوگوں کی دعائیں ہوں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب، مرتبہ اور مقام اور انفرادیت ذکر فرمائی ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتائے گا بما عملوا، کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ جتنے بھی احکامات دیے گئے یہ اس ذات کی طرف سے ہیں جو آسمان و زمین کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جو عمل تم کرتے ہو وہ سب اعمال کو جاننے والا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر، اپنی اس زندگی کو سامنے رکھ کر اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔